سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کی سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا نہایت مہربان. کفار نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ اپنے رب کی شان اور صفت بیان کیجیے، آپ کا خدا کیسا ہے. چونکہ انہوں نے اپنے باطل عقائد پال پال کر گمراہی جب حد سے بڑھ جاتی ہے نا تو کھلال سے لاٹھی بن جاتی ہے، سمجھ گئے نا. یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. قریش کا معاملہ ایسا تھا، کوئی لات کا پجاری تھا، کوئی منات کا پجاری تھا، کوئی عزا کا پجاری تھا، کوئی حبل کا پجاری تھا. یہ سب قریش کے بت تھے. تو سب کے الگ الگ انداز میں بناتے تھے. ہمارے ہندوستان میں جیسے 33 کروڑ دیوی دیوتا بنا لیے، تو الگ الگ طرح کے خدا. یہاں تک کہ عزیز بغروی کہتے ہیں جدا ایک ایک خدا تھا ہر قبیلہ ہر گھرانے کا. جدا ایک ایک خدا تھا ہر قبیلہ ہر گھرانے کا. کوئی بت مار کھانے کا، کوئی بت بھاگ جانے کا. یعنی ہر کام کے لیے بھی، جیسے حبل کو وہ لوگ مانتے تھے یہ ہماری تجارت کا خدا ہے. عزا کو مانتے تھے یہ ہمارے سفروں میں حفاظت کرنے والا ہے. الگ الگ خدا، الگ الگ شان مانتے تھے. تو ویسے ان لوگوں نے حضور سے بھی سوال کر دیا کہ ہمارے تو بہت سارے ہیں، آپ کا کہہ رہے ہو آپ کا خدا کیسا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کی کیا شان ہے، وہ بیان کر دیجئے. اس کی جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ تم جس کو الگ الگ خدا کہتے ہو نا، سب کا خدا ایک ہی ہے. الگ الگ نہیں ہے. تم جو الگ الگ کام کے لیے الگ الگ بانٹ کے رکھ دیے ہو نا، یہ تمہاری گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ الگ الگ وبھاگ بانٹ دیے. وہ اکیلا ہی سارا نظام چلاتا ہے. وہ ایک خدا ہے. اللہ نے اس کے اوپر یہ آیت نازل فرمائی اور بتا دیا اپنے محبوب آپ بتا دیجئے. انہیں بتا دیا گیا کہ معبود صرف ایک ہے، نہ وہ بٹتا ہے، نہ گھٹتا ہے، نہ بڑھتا ہے، نہ اس کا کوئی مثیل ہے، نہ نظیر ہے. رب ہونے اور الہ ہونے میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. وہ یکتا ہے. اپنے افعال میں اپنی مخلوقات کو تنہا اسی نے بنایا. وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، کوئی اس کا قسیم نہیں ہے. اپنی صفات میں یگانہ ہے، کوئی اس کا شبیہ نہیں ہے، اس کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے. ابو داؤد شریف میں ایک روایت آئی ہے کہ اللہ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے. ایک تو یہی آیت ہوا الہکم الہ واحد، اور دوسری آیت ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا الحی القیوم. ان دو آیتوں میں ملا کر کے اللہ کا اسم اعظم ہے. خیر وہ ایک بڑی بحث ہے، اس میں آپ نہیں پڑھنا چاہیے، سب کے بس کی بات نہیں ہے. بڑے بڑے اولیاء اسم اعظم ڈھونڈنے میں زندگی گزار ڈالے. تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کی سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا مہربان. اب جب یہ بات ہو گئی تو اب وہ دلیل مانگنے لگے کہ ایک خدا یہ سارے کام کیسے کر سکتا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں، ہم کس چیز سے سمجھیں کہ وہ ایک ہی ہے. یہ باتیں آئی تو اللہ نے پھر اگلی آیت ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. فرمایا بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات اور دن کا بدلتے آنا، کشتی جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے جلا دیا، زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش، اور وہ بادل کہ آسمان و زمین کے بیچ میں اللہ
کا بندھا ہوا، ان سب میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ 8 قسم کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ اگر کبھی تم اکیلے میں غور کرو تو تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ خدا ایک ہی ہے۔ اگر ان چیزوں میں غور کرو تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ جتنوں کو تم نے بنائے ہیں نا، ہے نا، اپنے ہاتھ سے مورتیاں بنائے اور خدا بنا لیے، اچھا اس کے بعد بھی اس کی تعویل کیا کرنے لگے؟ ہم اصل میں اس بت کو نہیں پوجتے، اس کے اندر کی روح کو پوجتے ہیں۔ اگر یہی بات ہے تو اس کی روح کو کس نے پیدا کیا پھر؟ اور اگر سمجھتے ہو اس کے اندر روح ہے تو کوئی لات مارتا ہے تو بھگا کیوں نہیں سکتا؟ اس کو کوئی توڑ دیتا ہے، حضرت ابراہیم نے یہی کر کے تو دیا تھا نا، ہے نا، اس کا قیمہ بنا ڈالتا ہے تو کیوں نہیں بچاتا اپنے آپ؟ جو خود اپنے آپ کو نہیں بچاتا تو تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے وہ، ہے نا۔ ایک جگہ اس کے نالیاقتی کی مثال قرآن پاک میں ایک جگہ اور دیا ہے، یہ کہہ کر کے کہ اس کے ناک پہ تم شہد لگا کے آتے ہو اور مکھی اس کے ناک پر بیٹھ کے شہد چاٹ جاتی ہے، وہ کچھ نہیں ہکا نہیں سکتا وہ۔ ویسے کو خدا سمجھتے ہو جو اپنے شہد کو نہیں بچا پاتا، جو تم نے بڑی محنت سے حرام حلال محنت کر کے کما کر کے لے جا کر کے اس کے اوپر چڑھایا، وہ اس کو نہیں بچا سکتا، مکھیاں کھا جاتی ہیں اس کو، تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے وہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے طور پر یہاں 8 طرح کی چیزیں بتائی۔ پہلی چیز تو زمین اور آسمان کا پیدا کرنا۔ اس آیت سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئی کہ جیسے ہم زمین کو دیکھ رہے ہیں، اس میں رہ رہے ہیں، یہ موجود چیز ہے، ایسے ہی آسمان بھی موجود چیز ہے۔ یہ فلاسفہ اور سائنسدان جو کہتے ہیں نا آسمان کوئی چیز نہیں ہے، یہ غلط خیال ہے۔ اب دنیاوی تعلیم میں چونکہ سائنس پڑھنا لازم ہو گیا، آپ دنیا میں پڑھو ٹھیک ہے، لیکن اپنا عقیدہ مضبوط اس بات پہ رکھو کہ ہمارے خدا نے آسمانوں کا ذکر کیا ہے، آسمان ہے، سمجھ گئے؟ اب یہ اس پر کیا ہم کہتے ہیں کہ نور، ہم دیکھتے ہیں نیلا نیلا آسمان ہم کو نظر آتا ہے، تو ان کی یہ دلیل رہتی ہے کہ اننت فضاؤں میں جب آنکھ کی روشنی جاتی ہے بہت دور جانے کے بعد وہ ایسا سمجھ میں آتا ہے، جبکہ ان کا خود کا کہنا ایسا ہے کہ انسان کی آنکھ کی روشنی زیادہ سے زیادہ 40 میل تک کام کر سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں جاتی ہے نا۔ 1200 میل تک تو ہوائی جہاز اڑتے ہیں، اس کے بعد نظر آتا ہے نا وہ نیلا نیلا، چونکہ ہم زمین سے ہوائی جہاز کو اڑتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، نہیں دیکھ لیتے۔ اب یہ کہتے ہیں 40 میل آنکھ کی روشنی کام کرتی ہے، اوپر کیسا دیکھ لیتے ہیں؟ پھر ہوائی جہاز اوپر سے جاتا ہے تو نظر آتا ہے، کچھ بھی کہنے والی بات نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے جو اللہ نے فرمایا وہ حق ہے۔ زمین اور آسمان کو اللہ نے پیدا فرمایا، تم جہاں تک سوچ نہیں سکتے وہاں سے قدرت کی ابتدا ہوتی ہے۔ پروردگار عالم اپنی قدرت سے زمین جیسے بنایا تہ دھرتا ہے، ایسے آسمان بھی تہ دھرتا بنایا۔ رات اور دن کا بدلتے آنا، ایک کے بعد ایک آتا ہے، رات جاتی ہے تو دن آتا ہے، دن جاتا ہے تو رات آتی ہے، یہ جو بدلتے آنا ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے آتے رہتا ہے، یہ بھی اللہ کی نشانیوں سے ہے۔ اگر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا سمجھتے یا ایک نہیں 2 سمجھتے تو کوئی کہتا نہیں ابھی رات رہنے دو، کوئی کہتا نہیں دن کرنے دو، ہے نا، تو کیا ہوتا؟ اگر تم کہتے کہ دونوں پاورفل ہے، خدا ہے تو دونوں پاورفل ہوں گے، دونوں پاورفل ہوں گے تو دونوں کا مرضی تو ایک نہیں ہو سکتی نا، الگ الگ مرضی ہوگی، کوئی کہے گا دن ہو، کوئی کہے گا رات ہو، بس اختلاف ہو جاتا تو نظام درہم برہم ہو جاتا۔ لیکن جب سے ہم نے رات دن بنائے ہمیشہ اسی ترتیب سے چلے آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی اور ہے نہیں، ایک ہی مالک ہے جس کے حکم سے یہ چل رہے ہیں۔ اور کشتی کے دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، کافی وزن کشتی کے اوپر لاد دیا جاتا ہے نا، اب تو بڑے بڑے جہاز بننے لگے ہیں، پوری ٹرین کا مال لوڈ کر دو اس کے اوپر، اس کو لے کے پانی کے اوپر تیرتے ہوئے چلے جاتا ہے، اتنے وزن کا تقاضا ہے کہ وہ ڈوب جائے مگر نہیں ڈوبتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پانی گھسنے نہیں دیا اس کے اندر اس لیے نہیں ڈوبا، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کو بچا رکھا، ورنہ اللہ ڈبانا چاہتا ہے تو ٹائٹینک کو ڈبا بھی دیتا ہے نا، وہ ڈبانا چاہے نا تو کوئی بچانے والا نہیں ہے، جب اس کی مرضی ہو جاتی ہے تو ڈوب بھی جاتا ہے، اور وہ مرضی جب اس کی چلتی ہے تو چلتا رہتا ہے۔ تو کشتی جو لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے،
اور وہ جو آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے جلا دیتا ہے. آسمان سے پانی اتارتا ہے. یہاں آسمان کہنے کا مطلب وہ آسمان نہیں ہے، آسمان سے مطلب آسمان کی طرف سے بادلوں سے پانی آتا ہے. زمین مر جاتی ہے، سوکھ کے کنکال ہو جاتی ہے نا. پھر پانی برساتا ہے، پھر ہری بھری ہو اٹھتی ہے. تمام طرح کے گھاس بیج وغیرہ، یہاں تک کہ آپ جو فصل کرتے ہیں اس کے بیج ڈالنا پڑتا ہے. زمین کو ہریالی لانے کے لیے کوئی بیج نہیں ڈالا جاتا. بنا بیج کے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر زمین میں ہریالی بھر دیتے ہیں. یہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اور الگ الگ علاقوں میں الگ الگ انداز کی چیزیں پیدا فرماتا ہے. وہ ایک اکیلا ہی ہے، تبھی یہ کر رہا ہے. اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. ہر قسم کے جانور زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ علاقوں کی مناسبت سے ویسے جانور پیدا فرمائے. جیسے برفیلے علاقوں میں رہنے والے کچھ جانور بنائے اس نے، جو انتہائی سرد موسموں میں بھی جی لیتے ہیں. گرم علاقوں میں جینے والے جانور بنائے ہے نا. معتدل علاقوں میں چلنے پھرنے والے جانور بنائے. یہ علاقے کا جانور اس علاقے میں نہیں جی سکتا، اس علاقے کا ادھر نہیں رہ سکتا. ایسے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے جوڑے جوڑے بنائے. جس علاقے میں جو جانور پیدا فرمایا اس کا کھانا خوراک بھی وہیں پیدا فرما دیا. تو یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. اور ہواؤں کی گردش، یہ بھی اللہ کے قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. ہم دیکھتے ہیں کئی دفعہ. اب تو یہ ہے کہ یہ موسمیات موسم وبھاگ والے بتا دیتے ہیں. ہمارے گوندیا میں اس وقت پوروا ہوا چل رہی ہے، معلوم ہے بمبئی میں پچھوا چل رہی ہے. زمین تو ایک ہی ہے نا. تو یہ ادھر جا رہی ہے ہوا، وہ بھی ادھر آ رہی ہے. بیچ میں سے ہوا غائب کہاں ہو رہی ہے؟ ہوا کا اپنا ایک پورا محدود ہے، ہوا اس سے اوپر نہیں جاتی. یہ اللہ کی قدرت ہے نا. ہوا میں تخلخل اور تکاثف ہوتے رہتا ہے. تخلخل اور تکاثف سمجھتے ہیں؟ کہیں ہوا گاڑھی ہونے لگتی ہے، کہیں پتلی ہونے لگتی ہے. جب ہوا گاڑھی ہونے لگتی ہے نا، ٹھنڈے کا موسم آتا ہے تو ہوا گاڑھی ہونے لگتی ہے. تو یہ جب سکڑے گی تو دوسری طرف کی کھینچے گی تو ادھر کی ادھر آنے لگتی ہے. اور جب گرمی پڑتی ہے تو یہی ہوا پتلی ہونے لگتی ہے تو یہ پھیلنے لگتی ہے. جب پھیلنے لگتی ہے تو ادھر کی ادھر بھگے گی. مگر یہ کہاں کیسا موسم رکھنا ہے یہ اللہ کی قدرت کے اوپر ہے، اس کے حکم کے اوپر ہے نا. کہیں گرم کرتا ہے، کہیں نرم کرتا ہے موسم کو، کہیں ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حساب سے ہواؤں کو حکم دیتا رہتا ہے اور ہوائیں اس حساب سے چلتی رہتی ہیں. کہیں پورب کو چل رہی ہے ہوا، کہیں پچھم کو چل رہی ہے، کہیں اتر کو چل رہی ہے، کہیں دکن کو چل رہی ہے. الگ الگ انداز سے جیسی اس کی مرضی. اگر انسانوں کے ہاتھ میں یا کسی اور کے ہاتھ میں دے دیا جاتا تو نظام درہم مرہم ہو جاتا. والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور وہ بادل کے آسمان اور زمین کے بیچ میں حکم کا بندھا ہوا ہے. لاکھوں ٹن پانی لے کر کے بادلوں میں کیا ہے، لاکھوں ٹن پانی ہے وہ سب. اور زمین و آسمان کے درمیان بغیر کسی علاقہ، بغیر کسی تعلق کے اپنے آپ اس کے حکم سے چلتے رہتے ہیں. لاکھوں ٹن. ایک پولیتھین میں ہم 50 گرام پانی اوپر لے جا کے نہیں ٹھہرا سکتے. کوئی نہیں ٹھہرا سکتا ہے نا. کوئی نہ کوئی تعلق یا لگاؤ دینا پڑے گا. اس کی قدرت کو دیکھیے، لاکھوں ٹن پانی بنا کسی لاگ لپیٹ کے ہوا میں اڑتے پھر رہا ہے. جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں برسا دیتا ہے. اور پھر ان بادلوں کے ذریعہ پوری زمین کو سینچائی کا انتظام کیا. اور انتظام بھی کیسا دیکھیے، جب ہم کو فصلیں کرنا ہوتی ہے، موسم گرم ہو جاتا ہے، گھاس پات زمین سوکھ جاتی ہے، تو پھر وہ سمندروں کی طرف سے بادلوں کو لا کر زمین کی طرف برساتا ہے. یہاں پانی کی ضرورت ہے. اور اس وقت کیا بادل بن رہے ہیں؟ نہیں بن رہے ہیں. ٹھنڈے کے موسم میں بادل اب بھی بن رہے ہیں. زمین میں جو پانی ہے نا، یہ دن میں دھوپ پڑتی ہے، رات میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ اوس کی شکل میں پانی اوپر کو اٹھتا ہے. یہ پھر بادل بن جاتا ہے اوپر جاتا ہے. مگر یہ رہتا کہاں ہے؟ ہم کو تو دکھتا نہیں بادل. موسم صاف دکھتا ہے صبح. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اٹھا لے جاتا ہے. یہ سمندروں کی طرف دھکیل دیتا ہے. اس وقت کے بادلوں کو ادھر دھکیلتا ہے. اور گرمی کے موسم میں جب ہم کو بارش کی ضرورت رہتی ہے تو پھر ادھر کے اٹھے بادلوں کو اٹھا کے زمین کی طرف لاتا ہے. اس کا حکم ہے. بس وہ ایک اکیلا ہستی ہے جو یہ سب کرتا رہتا ہے اور کسی کو سمجھ میں نہیں آتا.
ہے نا. تم اپنے حساب سے کسی کو پانی برسانے کا خدا مانتے ہو, کسی کو روزی دینے کا خدا مانتے ہو. سارا کام اللہ کرتا ہے. ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں. ہاں عقل ہو تو نشانیاں سمجھ میں آئیں گی. عقل مند ہی نہیں ہے کوئی, اپنے آپ کو عقل مندی کا ترہ لگا کے پھر رہا ہے, ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی. وہ اپنے اپنے حساب سے ان سب کی توجیہ اپنے حساب سے بنا لیتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان تمام کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں, وہ کرتا ہے یہ سب. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں. کچھ لوگ اس میں مشرکین, ہر طرح کے مشرکین داخل ہیں جو اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں. اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں. یعنی جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی ویسے ان معبودوں سے محبت کر لیتے ہیں. اس آیت سے ہمارے صوفیہ کرام نے ایک مسئلہ لیا. ہم صوفیوں سے محبت کرتے کرتے کئی دفعہ صوفیوں کی محبت کو ہی غالب کر لیتے ہیں. صوفیہ کرام فرماتے تصوف میں یہ آیا ہے کہ انسان کے دل میں محبت نام کی جو چیز ہے سب سے زیادہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے, تب تو وہ ایمان والا ہے. اور اگر اللہ کے علاوہ کسی سے محبت ہو گئی اور اللہ کی محبت اس کے مقابلے میں کم ہو گئی تو وہ ایمان سے نکل گیا. اس کو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ اس انداز سے ارشاد فرمایا. یہ بات حضور نے بھی کہی ہے مگر ایسا ارشاد فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے, اس کے اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی اپنے ماں باپ سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ رسول اللہ سے محبت نہ کرے تب تک مومن نہیں ہو سکتا. تو مومن ہونے کے لیے یہاں پہ جو رسول اللہ تعاون سرکار نے فرمایا ہے نا, یہ اس تجلی کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے. یہاں صرف حضور مراد نہیں ہے بلکہ حضور کو اللہ کا حکم آیا کہنے کے لیے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ حبیب اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے, یہ وہی بولتے ہیں جس سے بولنے کا حکم اللہ دیتا ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے نا, تو یہ مطلب یہی ہے کہ اللہ رسول سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہے. سب سے زیادہ محبت اللہ رسول سے ہونا تب ایمان ہے. اور اللہ فرما رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں اور انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں. ایمان والوں کی شان کیا؟ یہ کچھ لوگ, مشرکین کی بات ہو گئی. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں. ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں کرتے. اور کیسے ہو اگر دیکھیں ظالم وہ وقت جب کہ عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا کہ سارا زور اللہ کو ہے. ظالم اگر اس وقت کو دیکھیں جب عذاب سامنے نظروں کے سامنے آیا جائے گا, اس وقت بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ساری طاقت کا مالک تو اللہ ہے. ہم جتنوں سے محبت کرتے تو کسی کام کے نہیں ہیں. سمجھ گئے؟ کاش ظالم وہ وقت دیکھیں, اور ہر ظالم دیکھیں گے اپنے وقت پہ. اور یہ کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے, اس لیے ایمان والے چونکہ یہ بات اللہ رسول کے بتانے سے جانتے ہیں کہ ساری قوت کا مالک اللہ ہے, اس لیے اللہ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتے. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. جب بیزار ہوں گے پیشوا اپنے پیرووں سے. پیرو سمجھتے ہیں کسی کے پیچھے چلنے والا. جن جن کے پیچھے لوگ چلے وہ قیامت کے دن بیزار ہو جائیں گے. یعنی وہ کفار جو دوسروں کے کہنے, دوسروں کی بات ماننے کی وجہ سے کفر اختیار کیے, گمراہ ہوئے. ہر گمراہ کرنے والا پیشوا ہر گمراہ سے قیامت کے دن پیچھا چھڑانے کی کوشش کرے گا. بھاگو, میں نے تمہیں کہا کیا. سب سے پہلی بات تو آئے گی یہ حضرت انسان جو کفر شرک میں مبتلا ہوئے, یہ ابلیس کے پاس جائیں گے. کیوں بھائی تمہاری بات مانے تھے, آج کیا ہے؟ اب تو الٹا ہو رہا. وہ کہے گا تم نے ہماری کب مانی تھی؟ اللہ کی نہیں مان کے ہماری کیوں مانے تھے؟ تمہیں اللہ کی ماننا چاہیے تھی.
میں خود اپنی جان کو پریشان ہوں، اپنے انجام کے لیے فکر لگی ہے، تم میرے پاس آ رہا ہو، بھاگو میں نہیں پہچانتا تم کو۔ ری آدمی کہہ رہا ہے تمہارے کہنے پہ زندگی گزار دی، اب تم ایسا کہہ رہے ہو۔ ایسے ہی ہر گمراہ اپنے گمراہ کرنے والے پیشواؤں کے پاس جائیں گے، کیوں کیا بات ہے، وہ کہیں گے نہیں ہم اپنی جان کو پریشان ہے، تمہارا کیا سن سکتے ہیں۔ تب وہ کہیں گے کہ دنیا میں تم ہی تو تھے، ہم کو بتاتے تھے، مثلا یہ لات بہت پاورفل ہے، عزا بہت طاقتور ہے، یہ ہبل ہماری تجارت کو برکت دے دے گا، تمہیں نے سمجھایا تھا اور آج تم پیچھا چھوڑا رہے ہو۔ وہ بولیں گے ہم کچھ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ گھوم پھر کر کے ان بتوں کے پاس جائیں گے جن بتوں کو پوجتے تھے، کہ زندگی تمہارے سامنے آ کے بیٹھے رہے، ہم آسن مارے، اب کیا حال ہے۔ تو وہ کہیں گے کفار اپنے معبودان باطل کے بارے میں، شیاطین کے بارے میں اللہ سے شکایت کریں گے، اے اللہ ان کو دونا عذاب دے، ان کو جیسے ہم گمراہ ہوئے تھے انہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا۔ تو وہ بت کہیں گے پروردگار ان کو دونا عذاب دے، ہم تو پتھر تھے، ہم نے کبھی کہا ان کو ہم کو پوجو، یہ زبردستی ہم کو تیرے برابر کھڑا کر کے ہم کو بھی گناہ گار بنائے، خود بھی گناہ گار بنے، دونا عذاب ان کو دے۔ وہ بت اس دن کہیں گے۔ تب کافروں کو سمجھ میں آئے گا، ایک کاش واپس دنیا میں جانا ہوتا تو ان شیطانوں کی ایک نہیں مانتے اور اب صرف اللہ کی بات مان کے آتے، مگر اب پچھتائے کا ہوا تھے جب چڑیاں چگ گئی کھیت، زندگی ختم ہو گئی، اب تو قیامت آ گئی، اس وقت پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب بیزار ہوں گے پیش ہوا اپنے پیرووں سے اور دیکھیں گے عذاب، اور کٹ جائیں گی ان سب کی ڈوریں، یعنی آپسی تعلقات، محبت، رشتہ داریاں، یہ وہ جو چاپلوسیاں کرتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، گمراہ کرنے والوں کے ساتھ میں اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، جتنے تعلقات ہیں وہ سب ڈوریں کٹ جائیں گی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن حالت ایسی آئے گی، وہ سارے رشتے ناطے ٹوٹ کے ختم ہو جائیں گے اور سب تمنا کریں گے کاش دنیا میں جانا نصیب ہو جائے، پھر سے ہم کو بھیج دے تو اب صرف نیکی نیکی کریں گے، ان شیطانوں کے پاس بیٹھیں گے نہیں، کبھی ان کی بات سنیں گے نہیں، مگر اس وقت لوٹ کے آنا تو نصیب ہونا نہیں ہے۔ اور کٹ جائیں گی ان سب کی ڈوریں، یعنی وہ تمام تعلقات جو دنیا میں ان کے درمیان تھے، چاہے وہ دوستیاں ہوں، رشتہ داریاں ہوں، یا آپس کی محبت کے تعلقات ہوں یا معاہدے ہوں، وہ سب کٹ جائیں گے۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ کہیں گے پیروکار جو پیچھے پیچھے چلنے والے تھے، دوسروں کے پیچھے جو گمراہ ہوئے لوگ تھے، وہ کہیں گے کاش ہمیں لوٹ کر دنیا میں جانا ہوتا تو ہم ان سے توڑ دیتے جیسے انہوں نے آج ہم سے توڑ دی، یعنی آج تو سب تعلقات توڑ کے بیٹھ گئے، ایسے ہی ہم دنیا میں واپس جانا اگر نصیب ہوتا تو ان سے توڑ دیتے۔ اچھا کافر یہ بات بار بار کیوں تمنا کریں گے؟ قرآن پاک میں کئی جگہ بات آئی ہے کہ کاش ہمیں دنیا میں لوٹ کے جانا ہوتا، یہ بات کافر کئی جگہ ذکر کریں گے، قیامت کے دن یہ بات کئی جگہ کے کئی طرح کے کافر تمنا کریں گے۔ اس کی وجہ ہے دنیا میں ہی ان کی عادت بن گئی ہے۔ مثلا ہمارے ہندوستان میں یہ 7 جنموں کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں مر جائیں گے پھر سے پیدا ہوں گے، مر جائیں گے پھر سے پیدا ہوں گے، یعنی یہ جنم لیتے رہیں گے اور کرم کرتے رہیں گے، حالانکہ کرم نہیں کرتے، کرم کر ڈالتے ہیں اپنے طور پر۔ اور ان کے یہاں تو ایسی بھی ہے، کہتے ہیں یہ جن کو موکش پراپت نہیں ہوتا تو 18,000 یونیوں میں پرویش کرتا ہے، میں نے 7 جنم ہی پر بس نہیں ہے، 18,000 مرتبہ پیدا ہوتا ہے، مچھلی بن کے پیدا ہوا تو سانپ بن کے پیدا ہوا تو کتا بن کے پیدا ہوا تو بلی بن کے پیدا ہوا، بندر بن کے پیدا ہوا، سور بن کے پیدا ہوا، وہ پیدا ہی ہوتا رہتا ہے، 18,000 یونیوں میں پرویش کرتا ہے، جب تک موکش نہ ملے ایسے ہی کرتا رہتا ہے۔ حالانکہ سچائی یہ ہے کہ زندگی صرف ایک مرتبہ دیتا ہے اور اسی ایک زندگی کا حساب دینا مہنگا ہے، بار بار پیدا ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے، مگر وہ چونکہ دن میں ایسا دنیا میں عقیدہ رکھتے ہیں تو وہ قیامت کے دن پھر وہی تمنا کریں گے کہ یار یہ زندگی تو پھالتو میں چلی گئی، صاحب ہم تو ککرم کر کے آ گئے۔ تو اس وقت کہیں گے کاش ہمیں لوٹ کے جانا ہوتا تو ان جتنے شیطانوں نے ہم کو ورغلایا بہکایا تھا، جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تھے، ان سب سے تعلقات توڑ کے الگ تھلگ بالکل اللہ کی بارگاہ میں جھک کے آتے ہیں، اس وقت یہ تمنا کریں گے، مگر لوٹنا ہوگا نہیں۔ اللہ نے اسی لیے دنیا میں ہی آگاہ کر دیا۔
اس طرح کے کچھ اور قومیں بھی ہیں، ہندوستان ہی نہیں اور بھی علاقوں کے کچھ قومیں ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ وہ دوبارہ پیدا ہوتے ہیں۔ پنرجن یا آواگمن کا عقیدہ جیسے پارسیوں میں بھی تھا، مجوسی جو ہے نا ان کے عقیدے میں بھی یہ بات تھی، اور سابئی جو ستارہ پوجنے والے لوگ تھے ان کے عقیدے میں بھی یہ بات تھی کہ بار بار پیدا ہوں گے۔ فرائنہ مصر فرعون، قبطی قوم، یہ لوگ بھی یہ سمجھتے تھے کہ دوبارہ پیدا ہونا ہوگا، اس لیے فرعونوں کو دفن کیا جاتا تھا، باندی غلام نوکر چاکر کھانا پینا سارا چیزیں ساتھ میں دفن کرتے تھے کہ یہاں تو مر گئے یہاں کے حساب سے، اب وہاں کے حساب سے جئیں گے تو بادشاہی شان سے جینا چاہیے نا۔ تو وہ سب کو یہ کفار کا مشرکین کا زیادہ تر کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم پھر سے جئیں گے اور پھر سے جی کر کے ایسے ہی دنیا کی زندگی، یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ پھر سے زندہ کیا جائے گا، لیکن حساب لینے کے لیے زندہ کیا جائے گا، پھر سے دنیا میں بھیجنے کے لیے زندہ نہیں کیا جائے گا۔ یہاں سے مر کے جائیں گے تو وہاں جو اٹھائے جائیں گے حساب لینے کے لیے، ایسا نہیں کہ بار بار بھیجتے ہی رہیں اور بار بار پھر ہم کو کرم ہی کرتے چلے جائیں، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ ایک ہی مرتبہ زندگی اللہ تبارک و تعالی۔ کہیں گے پیروکار کاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا دنیا میں تو ہم ان سے توڑ دیتے جیسے انہوں نے اب توڑ دی، یوں ہی اللہ انہیں دکھائے گا ان کے کام ان پر حسرتیں ہو کر۔ یہ بہت زبردست بات، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال ان کے سامنے کرے گا تو انہیں نہایت ہی حسرت ہوگی کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیے۔ یہاں پہ دو چیزیں سمجھنے کی ہے، اس آیت کے دو مطلب ہیں۔ حسرتیں ہو کر کیسے دکھائے گا؟ ایک تو یہ کہ کفار و مشرکین دنیا میں کچھ چیزوں کو پنیہ سمجھ کے کرتے ہیں حالانکہ وہ پاپ ہیں، سمجھ گئے؟ کچھ چیزوں کو وہ نیکی سمجھ کے کرتے ہیں۔ اب قیامت کے دن امید لگائیں گے کہ یار وہ نیکی تو کیے تھے، معلوم ہے اس پر بھی ٹھکائی ہو رہی ہے۔ جیسے موب لنچنگ کر دیتے ہیں مسلمانوں کو، جگہ جگہ پڑھ کے مار دیے، سمجھتے ہیں بہت بڑا دھرم کا کام کر رہے ہیں، جب اس کے بدلے میں ان کو ٹھوکا پیٹی چالو ہوگی تو کہیں گے یہ تو ہم نے پنیہ کیا تھا، اس میں مار کیوں پڑ رہی ہے؟ تو اللہ پاک ان کا عذاب جب دکھائے گا کہ یہ جو تم نے فلانا گناہ کیا تھا یہ اس کا عذاب ہے، تو ان کو حسرت پر حسرت ہوگی، ہائے واہ میں نے تو دنیا میں اس کو پنیہ سمجھ کے کیا تھا، یہ تو بہت بڑا پاپ ہے۔ تب سمجھ میں آئے گا ان کو، ایک یہ حسرتیں ہو کر کے ان کے کام دکھائے جائیں گے۔ دنیا میں بہت سارے پنیہ سمجھ کے وہ کام کرتے رہے، سمجھ گئے؟ جیسے ایک برادری گھومتی ہے، مسجد جاتی ہے، دو پارٹی کرواتی ہے، ایک برادری کا یہ کام ہے۔ ہمارے ہندوستان میں بہت دنوں بہت حرکت کی ہے وہ، اب وہ مسجد نہیں جاتے، اب وہ رشتہ جاتے ہیں، اب رشتہ کھیلتے رہتے ہیں، وہ کہیں سے سنیوں کے یہاں رشتہ کریں گے جیسے بھی ہو، اور پھر گھر میں تفریق کروائیں گے، سمجھ گئے؟ اور سمجھتے بہت بڑا خدمت کا کام کر رہے ہیں، بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں، ایک کو وہابی بنا لیا، ایک کو دیوبندی کر لیا، وہ ایسا سمجھتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا سمجھیں گے اس کی نیکی کا بھی ثواب ملے گا، معلوم ہوا کہ تم نے نیکی کیا تھا کہ تم نے تو بہت بڑا پاپ کیا تھا، سمجھ گئے؟ بہت بڑا پاپ کیا تھا تم نے۔ اب اس کی سزائیں جب دکھائی جائیں گی تو حسرت بڑھے گی، اے اللہ ہم نے تو نیکی سمجھ کے کیا تھا، یہ تو بہت بڑا پاپ نکلا، سمجھ گئے؟ اس لیے مومن کے لیے لازم ہے، یہ تو کفار کا حال ہوگا، گمراہ لوگوں کا حال ہوگا، مسلمان کو بھی لازم کیا گیا ہے کہ آپ اکیلے میں بیٹھ کے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، بے شک، یعنی زندگی بھر یا دن بھر رات بھر ہفتے بھر آپ نے کیا کیا، اس کے معاملے میں غور و فکر کریں کہ یہ عمل جب خدا کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا اس سے۔ یہ اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے، کبھی کبھی بیٹھ کے اکیلے میں بیٹھ کے اللہ سے مشورہ کریے، ہے نا؟ شریعت کے اوپر اپنے آپ کو پیش کیجیے، ہم نے جو یہ کیا یہ شریعت کی نگاہ میں گناہ کا کام ہے یا نیکی کا کام ہے؟ اگر نیکی کا کام ہے تو اچھی بات ہے نا؟ اگر شریعت کی روشنی میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے تو ابھی آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے توبہ استغفار ہے نا؟ ابھی توبہ کا موقع حاصل ہے، کر لیجیے، ہے نا؟ وہ معاف فرمانے والا ہے۔ کل بات گزری ہے، وہ فرماتا ہے میں بڑا توبہ قبول کرنے والا ہوں، ہے نا؟ کسی نیتا کا وعدہ تھوڑی ہے، اللہ کا وعدہ ہے، وہ کہتا ہے توبہ کرو، جھک جاؤ میری بارگاہ میں بڑا توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ تو ابھی موقع ہے، ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، خود سے غور کریں، اپنے اعمال کو شریعت کے اوپر پیش کریں۔
کہ یہ جو میں نے کیا یا ایسا جو کر رہا ہوں اس کا کیا وزن ہے شریعت میں، شریعت کے میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کو سوچنا چاہیے۔ اسی بات کی جانکاری حاصل کرنے کا نام فتویٰ تھا۔ فتویٰ جو کہتے ہیں نا بھئی ہم اس سے یہ سمجھتے ہیں اس کا صحیح مطلب کیا ہے یہ معلوم کرنا، اس کو فتویٰ کہتے تھے۔ مگر اب فتویٰ کو بھالا بنا لیا ہے لوگوں نے۔ اب فتویٰ اپنے اعمال سدھارنے یا اپنے راستے درست پانے کے حساب سے نہیں پوچھتا، اب فتویٰ کیسا پوچھتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے اس کو ایک بھالا مارو فتوے کا۔ اب دوسروں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، وہ ایسا کرتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اور مفتی صاحب لوگ بھی بھالا پھینکنے میں ماہر ہو گئے ہیں، ان کو قوم کے بیچ میں قوم کی اصلیت کا پتہ نہیں ہے، یہ بسم اللہ کے گنبد میں بیٹھے ہوئے اپنی کتابوں کے ساتھ مست ہیں، حالات کو سمجھتے مجھتے کچھ نہیں ہے، دے مارتے ہیں فتویٰ، ایسا کیا گمراہ، بد دین، بد مذہب، اس سے تعلقات ختم کر لو، ہے نا، دے دھڑا در فتوے کے بھالے پھینکتے رہتے ہیں، وہ کئی زخمی ہوتا رہتا ہے، کئی لوگ شکار کرتے رہتے ہیں ان بھالوں کے ذریعے۔ کچھ چالاک لوگ ہیں، سچائی کچھ ہوتی ہے اور سوال کچھ کر ڈالتے ہیں، مفتی صاحب جواب سوال کا دے دیتے ہیں اور یہاں پہ کئی لوگ شہید ہو جاتے ہیں، کئی لوگوں کا۔ ابھی بات آتی ہے نا ہمارے بارے میں فتویٰ لانے والے، تو تمہارے بارے میں فتویٰ شریعت کے مسئلے کی جانکاری لینے کو کہتے ہیں، کسی کے بارے میں نہیں، فتویٰ کسی کے بارے نہیں لیا جاتا، شریعت کے مسئلے کی جانکاری۔ اب آپ کو اس لیے فتوے کی شکل میں اس لیے منگاتا ہے آدمی کہ مثلاً ہمارے سلیمان بھائی غلط کام کر رہے ہیں، ہم نے ان کو سمجھایا نہیں مان رہے ہیں، تو ہم اپنی بات منوا نہیں پا رہے تھے، چلو ایک مفتی صاحب کی تحریر دکھائیں گے، آپ تو مان جاؤ گے، یہ مطلب ہوگا، ہے نا۔ اب اس کو اگر یہ سمجھے کہ تم ہما کو بھالا مار رہے ہو، یہ غلط ہے، اس میں کیا ہوگا کہ سچائی کے ساتھ آپ کی بات لکھی جائے اور اس پہ جو حکم آئے شریعت کی روشنی میں آپ کو بتا دیا جائے، یہ ہے مسئلہ بس۔ مگر اب اس کو دونوں طرح سے چونکہ بھالا پھینکنے کی عادت بن گئی ہے، لوگ عام طور پر فتوے کو بھالے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو اگر کسی مسئلے میں بات آتی ہے تو لوگ پہلے سے کہتے ہیں ہاں تم ہم کو بھالا مارنے کی تیاری کر رہے ہو، فلانے لوہار کیا گئے تھے تو خطرہ بھی لاحق ہو جاتا ہے، لوگ اس کو پہلے ہی سے بوال میں ڈال دیتے ہیں، حالانکہ فتویٰ بوال کا کام نہیں ہے، اپنے اعمال کے موازنہ کا کام ہے، یہ شریعت میں محمود چیز ہے، اچھی چیز ہے، تبھی تو شریعت نے اس کے لیے ذمہ داریاں طے کی ہیں، اس کے شرائط اور قانون متعین کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتویٰ دیا کرتے تھے، سمجھ گئے، اور پھر اپنے نائبین کو فتوے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اب ہم نے اس کو فتوے کو کچھ الگ رنگ اپنا لیا، لوگ الگ رنگ سے لینے بھی لگے اور لوگ الگ رنگ سے دینے بھی لگ گئے۔ ایک مطلب تو یہ ہوا کہ ان کے کام ان کو قیامت کے دن حسرتیں ہو کر دکھائے گا، پچھتاوا، وہ جن کو نیکیاں سمجھ کے کرتے رہے وہاں جا کے سمجھ میں آئے گا کہ یہ تو پنیہ نہیں، یہ تو بہت بڑا پاپ نکلا۔ کچھ اور لوگ ہوں گے، ایک روایت کے مطابق، یہ تو ایک روایت کے مطابق بات ہو گئی، ایک روایت میں یہ ہوگا کہ کفار مشرکین کو، گمراہوں کو جنت کے اعلیٰ مقامات دکھائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں اگر تم فرما برداری کر کے آتے تو آج یہ ہوتا تمہارا مقام، مگر چونکہ تم نے راستہ دوسرا اپنایا تو اب یہ ہے جہنم تمہارا ٹھکانہ، اور اس مقام پہ ہم اپنے نیک بندوں کو ڈال رہے ہیں۔ سب ان کو پچھتاوا ہوگا، ارے باپ رے باپ، دنیا میں جن کو ہم حقیر جانتے تھے، کسی لائق نہیں سمجھتے تھے، گھاس پھوس سمجھتے تھے، وہ اتنی اعلیٰ مقامات کے مالک بن رہے ہیں آج، اور ہم جو اپنے آپ کو بہت بڑے ترم خواہ سمجھتے تھے جہنم میں چلنے کے لیے بنے ہیں، سمجھ گئے۔ تو یہ حسرت پر حسرت ہوگی ان کو، ایک دم پچھتاوا پر پچھتاوا کہ ارے باپ نے زندگی گزار لیے، اپنے طور پر ہم اپنے بہت اچھے عمل کیے، معلوم ہوا کہ وہ سب کوئی اچھا عمل نہیں نکلا، سمجھ گئے۔ جیسے کچھ گمراہ علماء اپنے آپ کو بہت بڑے ترم خواہ سمجھتے ہوئے اللہ رسول کی شان تک میں بدتمیزیاں لکھ گئے، ہے نا، جیسے وہ شیطان اسماعیل دہلوی لکھ رہا ہے، اللہ کی شان کے آگے کوئی مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی، بریکٹ میں لکھتا ہے نبی ہو یا ولی، چمار سے زیادہ ذلیل ہے،
وہ اپنے طور پر کیا سمجھ کے لکھ رہا ہے؟ وہ سمجھ رہا ہے ہم اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں. ارے بیوقوف، اللہ کی شان بیان کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے محبوبوں کی برائی کرو. اللہ کی شان بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ محبوبان بارگاہ کی شان بیان کرو. جب ان کی اتنی شان ہے تو ان کی خدا کی کتنی شان ہوگی؟ بات ایسے چلے گی نا. مگر یہ الٹا سمجھ لیے کہ دوسروں کی برائی کرنے سے اللہ کی شان ہو جاتی ہے. کسی کی برائی کرنے سے اللہ کی شان نہیں ہو سکتی. سمجھ گئے؟ اللہ کی شان بیان ہوگی تو اللہ کے محبوبان کے اچھائی سے بھی بیان ہو جائے گی. اور ویسے بھی اللہ کی شان بیان کرنے کے لیے کسی دوسرے کو ساتھ میں لگانا ضروری تھوڑی ہے. رات دن تسبیح و تحمید پڑھتے رہو، اللہ کی شان ویسے بیان ہوگی، ہے نا. سبحان اللہ کہتے رہو، الحمدللہ کہتے رہو، اللہ کی شان ایسے بیان ہو جائے گی. کسی کی برائی کرنا ضروری ہے. مگر یہ سمجھتے ہیں ہم بہت بڑا دین کا کام کر کے جا رہے ہیں. اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے بزرگان دین کی توہین کر کے لگے، ہے نا. ابھی ایک صاحب لکھ رہے ہیں نماز میں اپنے خیال کو سید عالم کی طرف لگانا گدھے بیل وغیرہ کے خیال آنے سے زیادہ برا ہے. وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ وہ یہاں نیکی سمجھ رہا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نماز کی صفت بیان کر رہا ہوں کہ نماز ایسی ہونا چاہیے. ارے تو بیوقوف، ایسی ہونا چاہیے. چلو نبی کی یاد نہیں آنی چاہیے تو گدھے بیل کا کیوں آنا چاہیے پھر؟ یہ نبی کی برائی میں اپنے طور پر وہ سمجھے کہ ہم بالکل خالص توحید کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں. خالص توحید کی طرف بلاتے بلاتے اتنے بڑے گڈھے میں گر گئے کہ گدھے بیل کو تو لا سکتے نماز میں، رسول اللہ کو نہیں لا سکتے. جبکہ توحید کا معاملہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا توحید والا ہے، ایسی وحدانیت ہے اس کی کہ کسی کام کو اس کے بتائے طریقے کے بغیر ہم ادا نہیں کر سکتے. اور اس نے جو طریقہ دیا ہے وہ اپنے حبیب کے ذریعہ دیا ہے. نماز حکم اللہ کا ہے، لیکن نماز ہم کیسے پڑھیں گے یہ طریقہ تو رسول اللہ کا ہے. تو نماز اگر ہم ادا کر رہے ہیں تو رسول اللہ کو ہر طریقہ چلے گا، نماز کے ساتھ ہی چلے گا نا. جیسے اللہ نے کہا تحریمہ باندھو، کیسا تحریمہ باندھیں گے؟ اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے تو رسول اللہ کی سنت ہے نا. ہاتھ پہ یہاں لا کے باندھیں گے بھی رسول اللہ کی سنت ہے. تو کیسے یاد نہیں آئے گی؟ یہی تھانوی جو کہتا ہے کہ اپنے نماز میں رسول اللہ کا خیال لانا گدھے بیل کے خیال لانے سے زیادہ برا ہے. یہی تھانوی خبیث لکھتا ہے ایک جگہ جا کر کے کہ جب تشہد کے بعد درود شریف پڑھے، وہ خود ہی لکھتا ہے، نماز کی بات میں لکھتا ہے، درود شریف پڑھے تو صرف درود واقعہ معراج یا درود کی حکایت مقصود نہ ہو، بلکہ دل میں قصد کرے کہ میں رسول اللہ کے اوپر درود پڑھتا ہوں. وہ خود لکھتا ہے، یہ نیت کرے. تو کیسے نیت کرے گا؟ تمہاری بیان سے تو بات خراب ہو رہی ہے نا. ایک طرح کہہ رہے ہو حضور کا خیال آ جانے سے نماز چلی جاتی ہے، دوسری طرح کہہ رہے ہو کہ خیال کرو اور یہ ارادہ کرو کہ میں درود بھیج رہا ہوں. خبیث کو پتہ ہی نہیں ہے اصل میں یہ رسول کی دشمنی میں آ کے انگریزوں کے حرام لقمے کھا کر کے ان شیطانوں نے اپنے ایمان کو گروی رکھ دیا. یہ صرف کتابیں اس لیے لکھے کہ مسلمانوں میں تفرقہ اندازی ہو، فرقہ بندی ہو. اور وہ فرقہ بندی کر کے وہ سمجھتے تھے بہت بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، جبکہ وہ قیامت کے دن ان کے اوپر ہستت ہوگا. اب وہ کیا سمجھتے ہیں سنیوں کو، جیسے آج کل چند 40 دن کا ایک چلہ کر کے آئے تو سنیوں کو کہتے ہیں یہ سب تو گمراہ بدعتی لوگ ہیں. قیامت کے دن جب وہ اپنے لیے جنت کو طلب کرتے ہوئے جائیں گے، اللہ فرمائے گا نہیں، تم اگر صحیح سنی راستے پر آتے رسول اللہ کی عزت و احترام کرتے ہوئے تو تمہارے لیے یہ جنت ہوتی، یہ محلات ہوتے، لیکن تم نے ہمارے رسول کے ساتھ غداری کیا، اب جاؤ جہنم میں، یہاں ہم سنیوں کو ڈال رہے ہیں. ان کو اس وقت حسرت ہوگی، اے کاش ہم بھی ویسے ہی کر کے آتے جن کو ہم کسی لائق نہیں سمجھتے تھے. یہ تو بڑے بڑے محلات میں جا رہے ہیں، یہ تو جنت میں جا رہے ہیں، اعلیٰ مقامات میں جا رہے ہیں، اور ہم جو اپنے آپ کو بہت بڑے ترم خواہ سمجھتے تھے معلوم ہے جہنم کے حقدار بن رہے ہیں. تو ان کے اعمال ان کو قیامت کے دن حسرت ہو کر کے پیش کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یوں ہی اللہ انہیں دکھائے گا ان کے کام ان پر حسرتیں ہو کر، اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں. دوزخ میں ایسے ڈالے جائیں گے کہ پھر نکلنا نصیب نہ ہوگا. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی جتنی چیزیں ہیں اور ان میں سے جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو کھانے کی اجازت دی. حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. اس کا مطلب کیا ہے
کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال فرمایا پاکیزہ بتایا اس کو حرام مت جانو. بے شک. کھانے کا حکم تو استحبابی ہے کہ کھاؤ تو چلے گا, نہیں کھاؤ تب بھی چلے گا, لیکن ان کو حلال جانو. ایم پی وغیرہ کے کچھ علاقوں میں, ہمارے مہاراشٹر میں بھی کئی جگہ کئی لوگ کھاتے سب ہیں مگر کفار کو خوش کرنے کے حساب سے عادت ایسی بنا لیے, نہیں بڑے کا میں نہیں, مجھے نہیں چلتا. بڑے کا ہے کیا, کیوں ناک چڑھا رہے ہو, وہ کوئی حرام چیز ہے, اللہ نے حلال کیا ہے. تم کون ہو تو ناک چڑھانے والے ہو؟ تم نہیں کھاتے ہو زندگی بھر مت کھاؤ. شریعت یہ حکم نہیں دیتی زبردستی کہ کھاؤ ہی, مگر جو چیز اللہ نے حلال کیا ہے پاکیزہ بنایا ہے اس کو آپ گندگی مت سمجھو. اور بڑے کا نہیں کھاتے ہو, سود کا کھا لیتے ہیں, گھوس کا کھا لیتے ہیں, وہ چلتا ہے. مرے ہوئے مسلمان بھائی کا گوشت کھا لیتے ہیں. غیبت کرنا کیا ہے؟ قرآن پاک میں کہا گیا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا, کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ غیبت کرنا کو, مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا کا یہ پسند ہے, بڑے کا نہیں پسند ہے. اور کھلاؤ تو بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں, باتیں بعد میں کرتے ہیں, کھا لینے کے بعد کہتے ہیں وہ تھا یار نا, پھر کھائے کیوں؟ برائی کرنے کے لیے. اللہ پاک نے جس چیز کو حلال بنایا اس سے گھن نہ کرو. تمہاری طبیعت نہیں برداشت کرتی یا نہیں کھانے کا من ہوتا مت کھاؤ, مگر اس کی برائی بھی مت کرو. اللہ پاک فرماتا ہے جو چیز اللہ نے حلال پاکیزہ بنایا ہے اسے کھاؤ. اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو, بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان کے قدم پر قدم رکھنا کیسا ہے؟ یہی ہے جس چیز کو اللہ نے حلال فرمایا اور اس میں مین میک نکالنا, یہ شیطان کے قدم پہ قدم رکھنا ہے. سمجھ گئے؟ نیاز کی بکری ہو گئی, بکری کی نیاز دیا, بکرے کو گوشت پاک کے نیاز میں کسی نے ذبح کیا, بھائی لوگ فتویٰ دار دی, وہ غیر اللہ کا نام آ گیا تو کیسا حلال ہوگا وہ, ہے نا؟ اب نہیں کھائیں گے, اب فتویٰ داغنا شروع کر دیا, حرام ہو گیا وہ. اور دے دے چھپا کے لے جا کے تو کھا بھی لیں گے. کھاتے سب ہیں, گھس گھس کے کھاتے ہیں, مگر کیا حرام ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ شیطان کے قدم پہ قدم رکھنا ہے. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ مسلمان قربات سے دور رہیں, اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ کسی طرح بھی قربات میں شامل نہ ہو, قربات سے دور ہو جاؤ. اسی کے لیے یہ سب ان کے بہانے بازیاں ہیں. سمجھ گئے؟ جس چیز کو اللہ نے حلال فرمایا پاکیزہ فرمایا اسے کھاؤ. اعلیٰ حضرت سرکار کے پاس جھینگا مچھلی کا سوال آیا, جھینگا مچھلی کا. تو اس میں سوال پوچھنے والے نے دو طرح کی باتیں کی. پہلی بات تو یہ کہ اس میں خون نہیں ہے اس لیے یہ حرام ہے, یا اس کی شکل جانوروں کی جیسی ہے, کیڑے مکوڑے کی طرح دکھتا ہے اس لیے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب تک تم اسے مچھلی کہتے ہو یہ تمہارے لیے حلال ہے. مچھلی ہے تو حلال ہے, چونکہ اللہ نے سمندر کی مچھلیوں کو حلال فرمایا, پانی میں رہنے والی چیزوں میں سے مچھلی کو حلال کیا, تو مچھلی ہے تو حلال ہے. اور اگر تم کیڑا سمجھتے ہو تو حرام ہے. مکروہ بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ اگر آپ اس کو کیڑا مانتے ہو, اعلیٰ حضرت نے اپنی تحقیق پیش فرمائی ہے, اس میں تمام لغتوں اور اہل زبان اور جو حیات الحیوان والے ہیں, مطلب جو جانوروں کے سائنس والے ہیں, ان کی کتابوں کے حوالے دے کر کے آپ نے فرمایا کہ سب اس کو مچھلی مانتے ہیں. جب مچھلی مانتے ہیں تو حلال ہونا چاہیے, حرام کا کیا سوال اس میں, کیونکہ مچھلی تو حلال ہے. کسی خاص مچھلی کو قرآن حدیث میں حرام نہیں قرار دیا گیا. مکروہ ہونے کا راستہ کہاں سے آیا وہ بھی اعلیٰ حضرت سرکار نے بتایا کہ صرف اس کے لیے جھینگا گناہ گار نہیں ہے, جتنی چھوٹی مچھلیاں جن کا پیٹ چاک کر کے آلائش نہیں نکالا جاتا وہ سب مکروہ ہے. ہاں, کیوں مکروہ ہے؟ مچھلی چھوٹی ہے اور اس کا پیٹ چاک کر کے اس کے اندر کے آلائش صاف نہیں کیے جاتا, اس لیے مکروہ ہے. نہ یہ کہ اس میں خون نہیں ہے یا اس کی شکل خراب ہے وہ پسند نہیں ہے, ہے نا. یہ دلہن تھوڑی ہے کہ پسند والی دلہن کو کرو گی, نہیں پسند ہے تو نہیں کرو گی, ہے نا. یہ اللہ کی دی ہوئی رزق ہے. اچھا, اب اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر جھینگا بڑی ہو جائے تو کوئی تکلیف نہیں, جیسے باقی چھوٹی مچھلیاں وہ بھی بڑی ہو جائیں کوئی تکلیف نہیں, اگر اس کا پیٹ چاک کر کے آلائش صاف کر سکتے. چھوٹی مچھلیوں کی خاصیت ہوتی ہے کہ یہ سمندر کے بیچ والے علاقے میں نہیں رہتی, عام طور پر دریاؤں میں بھی کنارے کی طرف رہتی ہیں,
اور زیادہ گہرے پانی میں نہیں رہتی، چونکہ گہرے پانی میں ان کو اپنی جان کا خطرہ رہتا ہے، بڑی مچھلیاں کھا جائیں گی انہیں کو، چونکہ مچھلیوں کی خاصیت ہوتی ہے بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں، تو چھوٹی مچھلیاں اوپر رہتی ہیں، اور اوپر رہتی ہیں تو غذا تو چاہیے، خالی پانی میں کیا ملے گا ان کو؟ انسانی غلاظتیں وغیرہ جو شہروں وغیرہ سے نالیوں وغیرہ بارش کے پانی وغیرہ کے ذریعہ بہہ کے جاتی ہے، یہ زیادہ تر غلاظتیں اوپر کو تیرتی ہیں، سمجھ گئے؟ اور چھوٹی مچھلیوں کو نیچے جانا نصیب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ بڑی مچھلیاں کھا جاتی ہیں ان کو، تو وہ اوپر ہی رہتی ہے زیادہ تر، غذا تو سب کو چاہیے، تو وہ اوپر انہی گندگیوں میں سے اپنی غذا تلاش کرتی رہتی ہے، اسی میں سے کھاتی رہتی ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر اس کا پیٹ چاک کر کے صاف نہیں کیا جا سکتا، اتنی چھوٹی مچھلی ہے تو اسے مت کھاؤ، مکروہ ہے، حرام نہیں کہا کسی نے، ہمت نہیں ہوئی حرام کہنے کی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے حلال کیا ہے، کون بندہ اس کو حرام کر سکتا ہے؟ علماء نے چھوٹی مچھلیوں تک کو جبکہ معلوم ہے کہ غلاظت کھاتی ہے، پھر بھی حرام کرنے کی ہمت کسی کی نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ نے حلال فرمایا ہے اس کو۔ اب ان دریدہ دہنوں کو دیکھو، بکرے کو حرام کہہ دیا، بریانی کو حرام کہہ دیا، پلاؤ کو حرام کہہ دیا، جبکہ یہ تمام حلال پاکیزہ چیزیں ہیں، طیب و طاہر ہیں، ان کو حرام کہہ دیا، کیوں؟ بغیر اللہ کا نام آ گیا۔ تو اس دنیا میں کوئی ایسی چیز ہم کو بتاؤ جس کو اللہ کہہ کے کھاتے ہو؟ تو سب پہ تو غیر اللہ کا نام آتا ہے، نہیں؟ قربانی کا بکرا اس کو کہتے ہو کہ اللہ کا بکرا، کیا کہتے ہیں؟ ولیمہ کی بکری اس کو کہتے ہو کہ اللہ کی بکری، سب پہ تو غیر اللہ کا نام آیا۔ تو یہ نیاز کا بکرا، وہ قربانی کا بکرا، یہ ولیمہ کی بکری، تو سب تو غیر اللہ کا نام آ گیا، تو وہ اکیلا حرام ہو گیا کیونکہ بزرگوں کا نام آیا، اور ان کو دشمنی اللہ کے دوستوں سے ہے، سمجھ گئے؟ باقی کیا تو آپ جاؤ نا، ان کو دشمنی ان سے ہے کہ اولیاء سے کیوں منسوب کر رہے ہو؟ اولیاء سے دشمنی کروانے کے چکر میں یہ حلال پاکیزہ چیزوں کو حرام کرنے پہ تل گئے۔ اللہ فرما رہا ہے، اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے، اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تو تمہیں یہی حکم دے گا بدی اور بے حیائی کا، اور یہ کہ اللہ پر وہ بات جوڑو جس کی تمہیں خبر بھی نہیں ہے۔ جس چیز کو اللہ نے حرام نہیں کیا اس کو حرام کرنے کا مطلب اللہ نے حرام کیا، حالانکہ اللہ نے حرام نہیں کیا، تمہیں خبر نہیں ہے۔ کسی چیز کو حلال حرام کرنے کا مطلب اس کو اللہ کا حکم بتانا ہے، تو اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، اس کا مطلب اللہ کا حکم ہے، جبکہ اللہ نے حرام نہیں کیا بکرے کو، چاہے وہ جیسے بھی ہو۔ ہاں، ذبح کے وقت اگر غیر اللہ کا نام لیا گیا، ما اہل بہ لغیر اللہ، یہ قرآن میں حرام قرار دیا گیا، جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا وہ حرام ہو جاتا ہے، سمجھ گئے؟ جانور چونکہ جاندار، ہر جاندار محترم ہے، وہ ہمارے لیے کھانے کے لیے حلال ہے، لیکن تب حلال ہے جب اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کے بھی نام پر ذبح کیا جائے تو وہ حرام ہو جائے گا۔ اس لیے قربانی کا بھی بکرا ہم ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کرتے ہیں، ہے نا؟ ولیمہ کی بکری ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کرتے ہیں، ذبح اللہ کے نام پہ کرتے ہیں، باقی اس کا مقصد رہتا ہے، دعوت والوں کو کھلائیں گے، کام والوں کو کھلائیں گے، جس کو کھلائیں گے، وہ مقصد الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن ذبح اللہ کے نام پہ کیا جاتا ہے۔ ایسے نیاز کا بکرا بھی ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اللہ کے نام پہ ہی ذبح کرتے ہیں، کسی اور کے نام پہ نہیں۔